خوش بخت وہ ہے جو اپنی دنیا قربان کر کے اپنی آخرت بنا لیتا ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ ہو تو پہاڑ جیسی مشکل بھی ریت بن جاتی ہے۔ دل کو سکون چاہیے تو قرآن کھولو اور اللہ سے بات کرو۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر کسی کے خلاف ہونے کی فکر نہ کرو اور دنیا کی نظر میں نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں قیمتی بنو۔ دعا مانگنا کبھی بند مت کرو، اللہ تمہیں آزما رہا ہے، بھولا نہیں۔ وقت مشکل ہو تو صبر کرو، کیونکہ اللہ ہمیشہ دیر سے نہیں بلکہ بہترین وقت پر دیتا ہے۔ تمہاری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں۔ اور جب دل میں اللہ بس جائے تو سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سجدہ دل کی تھکن کا بہترین علاج ہے۔ قرآن دلوں کا آئینہ ہے، اسے پڑھو تاکہ دل صاف ہو جائے۔ جو انسان اپنے گناہوں پر آنسو بہاتا ہے، اللہ اس کے آنسوؤں کو رحمت کی بارش بنا دیتا ہے۔ کسی کے حق میں دعا کرو، اللہ تمہیں وہی عطا کر دے گا۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بنانے کے لیے اترا ہے۔ نیت نیک ہو تو راستے خود آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ تمہارے حق میں ہوتے ہیں، چاہے تم سمجھ نہ پاؤ۔ جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے تو دنیا سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہر دکھ میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ہر صبر میں رحمت ہے۔ جو قرآن سے دوستی کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ نیکی کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ تم دوستوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو تم اللہ سے چاہتے ہو۔ ایمان تب مضبوط ہوتا ہے جب امیدیں صرف اللہ سے ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا سکون اللہ کا قرب ہے۔ جو دل قرآن سے آباد ہو وہ کبھی ویران نہیں ہوتا، اور اللہ اپنے بندے کو 3 طریقوں سے آزماتا ہے۔ نعمت سے آزمائش: جب اللہ تمہیں بے پناہ نعمتیں دے، دولت، عزت، طاقت، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ تم شکر کرتے ہو یا غرور۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ مصیبت سے آزمائش: کبھی اللہ تم سے کچھ چھین لیتا ہے، صحت، رشتے یا روزی، وہ اس لیے کہ دیکھ سکے کہ تم صبر کرتے ہو یا شکایت۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک اور جان و مال کے نقصان سے۔ گناہ کے موقع سے آزمائش: کبھی اللہ تمہیں گناہ کے قریب کر دیتا ہے تاکہ دیکھے کہ تم نفس کی بات مانتے ہو یا اپنے رب کی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔